ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ مرکز نے ون نیشن ون الیکشن کی تجویز کو دی منظوری، بل پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں کیا جائے گا پیش۔ 15 پارٹیوں نے کی مخالفت، کانگریس نے کہا کہ ناقابل عمل ہے۔ ہریانہ میں کانگریس کے انتخابی منشور میں 7 وعدے، غریبوں کو 2 کمروں کا مکان، خواتین کو ہر ماہ ملیں گے 2000 روپے۔ حیدرآباد میں گنیش جلوس کا ہوا پرامن طور پر اختتام، کمشنر پولیس نے کہا کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ بلڈوزر کارروائی تشویشناک، ملک بھر میں یکساں رہنما اصول بنائے جائیں، مایاوتی نے کیا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ون نیشن ون الیکشن کی تجویز کو مودی کابینہ نے آج منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رام ناتھ کووند کی رپورٹ کو کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے بعد ملک میں ایک قوم ایک الیکشن کا راستہ آسان ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر اشونی وشنو نے مودی حکومت کی تیسری میعاد کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر ایک پریس کانفرنس میں حکومت کی کامیابیوں کی فہرست جاری کی تھی۔ اپنے پچھلے دور میں مودی حکومت نے سابق صدر رام ناتھ کووند کی صدارت میں ایک ملک ایک انتخاب پر ایک کمیٹی بنائی تھی۔ کووند کمیٹی کو ملک میں بیک وقت انتخابات کے انعقاد کی امکانات پر رپورٹ دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کمیٹی نے اس سال مارچ میں صدر دروپدی مرمو کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ رپورٹ پر مودی کابینہ کی میٹنگ میں بحث ہوئی اور اصولی طور پر منظوری دی گئی۔ حال ہی میں شاہ نے حکومت کے اس دور میں ون نیشن ون الیکشن نافذ کرنے کی بات بھی کی تھی۔ کانگریس سمیت 15 پارٹیوں نے ایک ملک ایک انتخاب کی مخالفت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک ملک ایک انتخاب بل پارلیمنٹ کے آئندہ سرمائی اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک قوم ایک انتخابی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے ایک ساتھ انتخابات کی تجویز کی منظوری کو انتخابات سے قبل ایک چال قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب انتخابات آتے ہیں تو وہ یہ سب باتیں کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ کانگریس نے ہریانہ میں اپنا منشور جاری کیا ہے۔ اسے سنکلپ پاترا کا نام دیا گیا ہے۔ کانگریس نے اپنے وعدوں کا پٹارا عوام کے سامنے کھول دیا ہے۔ کانگریس نے ہریانہ کے 7 ضمانتیں جاری کی ہیں، جس میں خواتین، نوجوانوں، بوڑھوں، غریبوں اور کسانوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ کانگریس نے اپنے منشور میں ہر طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ خواتین کو ہر ماہ 2000 روپے دینے اور گیس سلنڈر کے لیے 500 روپے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ پینشن کے لیے 6000 روپے، معذوروں کو ہر ماہ 1000 روپے، بیواؤں کو 6000 روپے، پرانی پینشن اسکیم بحال کرنے کا وعدے بھی شامل ہیں۔ ریاست کو منشیات سے پاک بنانے کے علاوہ 2 لاکھ نوجوانوں کی بھرتیاں بھی کی جائیں گی۔ ہر خاندان کو 300 یونٹ مفت بجلی اور 25 لاکھ روپے تک مفت علاج فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ کانگریس کے منشور میں غریبوں کو 100 گز کے پلاٹ اور 3.5 لاکھ روپے کی لاگت سے 2 کمروں کا مکان دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کانگریس نے ایم ایس پی کی ضمانت دینے اور ہریانہ کے کسانوں کو فصل کا فوری معاوضہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کانگریس نے اپنے قرارداد خط میں پسماندہ لوگوں کو حقوق دینے کی بات کی ہے۔ پارٹی نے ذات کا سروے کرنے اور کریمی لیئر کی حد بڑھا کر 10 لاکھ روپے کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مہیلاؤں کو سشکت بنانے کے لیے کانگریس سبھی مہیلاؤں کو 2000 روپے پرتی ماہ دے گی، جو بھی 18 ورष سے 60 ورष تک، 60 کے بعد میں وردھاوستہ پینشن شروع ہو جاتی ہے۔ 2000 روپے پرتی ماہ مہیلاؤں کو مہیلاؤں کے سشکتیکرن کے لیے دے گی۔ بی جے پی کے شاسن میں سلنڈر کی قیمت 1000 روپے تک پہنچ گئی اور پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو گیا۔ مہیلاؤں کے کشٹوں کو کم کرنے اور مہنگائی کے بوجھ سے راحت دینے کے لیے ہم سبھی مہیلاؤں کو 500 روپے میں گیس سلنڈر دیں گے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کہا ہے کہ گنیش جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا اور شہر میں کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ وسرجن کا عمل پچھلے برسوں کے مقابلے میں پہلے ختم ہوا اور شہر کی تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ صبح 10:30 بجے تک ہم نے شہر کے تمام جنکشن اور سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ پچھلے سال کے مقابلے یہ عمل 3 گھنٹے قبل مکمل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وسرجن کے عمل کو صبح 6 بجے یا 7 بجے تک ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تاہم کچھ وجوہات اور چند پنڈال منتظمین کے عدم تعاون کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔
اس سلسلے میں ہم منتظمین کے ساتھ فالو اپ کریں گے اور اگلی بار پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی خرابی، بڑی مورتیوں میں رکاوٹ ڈالنے والی بجلی کی تاریں وغیرہ جیسے مسائل تھے جو تاخیر کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ حسین ساگر میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران تقریباً 1 لاکھ مورتیوں کا وسرجن کیا گیا اور آخری وسرجن کے دن 15,000 مورتیوں کا وسرجن کیا گیا۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی BSP کی سربراہ مایاوتی نے ملک میں بڑھتے بلڈوزر معاملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں پورے ملک کے لیے یکساں رہنما اصول بنائے جانے چاہیے۔ مایاوتی نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا، بلڈوزر انہدام قانون کی علامت نہیں ہونے کے باوجود اس کے استعمال کا بڑھتا رجحان تشویشناک ہے۔ اگر بلڈوزر اور دیگر کسی معاملے میں جب عام لوگ اس سے متفق نہیں ہوتے ہیں تو پھر مرکزی حکومت کو ایک قدم آگے بڑھ کر اس پر پورے ملک کے لیے یکساں گائیڈ لائنز بنانا چاہیے، جو ابھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے راہل گاندھی کے خلاف BJP اور شیو سینا لیڈروں کے متنازع بیانات پر تنقید کی۔ سنجے راوت نے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سنجے راوت نے BJP اور شیو سینا لیڈروں کے متنازع بیانات پر وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے۔ سنجے راوت نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دہلی، لکھنؤ اور مہاراشٹر کے لوگ وہی زبان بول رہے ہیں کہ راہل گاندھی کا حشر ان کے دادی جیسا ہوگا۔ انہوں نے ایسے بیانات پر وزیر داخلہ اور وزیر اعظم ایکشن نہیں لے رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں۔ شیو سینا UBT کے راجیہ سبھا ممبر نے کہا، ہم اس متنازع تبصرے کی مذمت کرتے ہیں اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی خاموشی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر ہیں اور انہیں کابینہ وزیر کا درجہ حاصل ہے۔ جب آپ کی پارٹی کے لوگ ان پر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ خاموش رہتے ہیں، اس لیے یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر MK اسٹالن نے کانگریس کے سرکردہ لیڈر راہل گاندھی کو دھمکیوں کی میڈیا رپورٹس پر حیرت کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت سے راہل گاندھی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں اسٹالن نے لکھا کہ میرے بھائی راہل گاندھی کی بڑھتی ہوئی عوامی حمایت نے بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت کو اپوزیشن لیڈر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ ہماری جمہوریت میں دھمکیوں اور تشدد کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ راہل گاندھی کے خلاف متنازع بیان کے خلاف کانگریس قائدین کا مظاہرہ جاری ہے۔ کانگریس لیڈر دہلی BJP ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں کانگریس لیڈروں نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کے 4 لیڈروں کے خلاف پولیس میں شکایات بھی درج کرائی ہیں۔ اس میں ریلوے کے وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو کا نام بھی شامل ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سینئر عہدیدار اندریش کمار نے گائے کے ذبیحہ اور انسانوں کے لنچنگ کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو ایسے واقعات سے پاک ملک بنانا چاہیے۔ منگل کے روز اندریش کمار نے کہا کہ سنگھ گائے کے ذبیحہ اور انسانوں کے لنچنگ کے واقعات کی مذمت کرتا ہے اور ہندوستان کو ایسے واقعات سے پاک ملک بنانا چاہیے۔ اندریش کمار نے یہ بات ایک پروگرام میں کہی جس میں مودی کی تیسری میعاد کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی تھی۔ سنگھ کے عہدیدار اندریش کمار نے کہا، اس مسئلے کو اس پروگرام میں اٹھایا گیا ہے، آئیے ہم ہندوستان کو اس طرح کے واقعات سے پاک ملک بنائیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، انڈوکرینالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔